آج کے اس تجزیے میں ہم ایک انتہائی بے باک دعوے کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ موبائل ملینئر اسٹریٹجی۔ کیا ایک عام سا اسمارٹ فون واقعی ایک زبردست ڈیجیٹل امپائر کھڑی کر سکتا ہے؟ روایتی کیریئر کے بارے میں بنے بنائے تصورات کو چیلنج کرتے ہوئے آئیے غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھتے ہیں کہ اس ماڈل کی اصل کہانی آخر ہے کیا۔ تو آج کا ہمارا روڈ میپ کچھ یوں ہے۔ ہم ان 6 اہم حصوں پر بات کریں گے۔ مقامی زبان کا خزانہ، ڈیجیٹل مڈل مین کا تصور، پہلا قدم یعنی کریٹر بننا، دوسرا قدم مقامی سطح پر اعتماد بنانا، تیسرا قدم مؤثر کمائی، اور آخر میں ڈیجیٹل کامیابی کے نئے معیار کو سمجھنا۔ چلیں سیدھا کام کی بات پر آتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے مقامی زبان کا خزانہ اور مادری زبانوں میں دولت کی تلاش۔ ماخذ میں سب سے پہلے ہمارے موجودہ تعلیمی نظام یعنی اسی پرانے رٹا سسٹم پر کڑی تنقید کی گئی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور چونکا دینے والا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف 16 لاکھ روپے کی مہنگی ترین ڈگری ہے جس کے بعد بھی عملی مہارتوں کا فقدان رہتا ہے، اور دوسری طرف ہاتھ میں موجود ایک عام سا اسمارٹ فون جسے ایک کانٹینٹ بنانے والی منی فیکٹری کا نام دیا گیا ہے، یعنی ایک ایسی فیکٹری جو انٹرنیٹ پر موجود بالکل مفت کورسز کی مدد سے چلائی جا سکتی ہے۔ یہ موازنہ واقعی ہمیں روایتی تعلیم پر اٹھنے والے لاکھوں کے اخراجات پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب اگر اس اندیکھی مارکیٹ پر غور کیا جائے تو ضلع سطح پر ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو بزنس کے نئے ٹرینڈز، ہیلتھ ٹپس اور ٹیکنالوجی کے ٹیوٹوریلز کے بارے میں جاننے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے انگریزی زبان۔ انگریزی زبان کی رکاوٹ ان کے اور اس بے پناہ عالمی علم کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار بن چکی ہے۔ دراصل یہ صرف ایک خلا نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا معاشی بلائنڈ سپاٹ ہے جسے پر کرنے کی زبردست گنجائش موجود ہے۔ اور یہیں سے ہمارا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، ڈیجیٹل مڈل مین کا تصور، یعنی عالمی ٹرینڈز اور مقامی عوام کے درمیان ایک پل بننا۔ زبان کے اس بڑے فرق کو مٹانے کے لیے جو حل تجویز کیا گیا ہے وہ واقعی کمال کا ہے۔ وہ ہے ڈیجیٹل مڈل مین کا کردار ادا کرنا، یعنی کوئی ایسا شخص جو دنیا بھر کی بہترین اور جدید معلومات کو پکڑے اور پھر اسے اپنی کمیونٹی کے لیے انہی کی زبان جیسے اردو، پنجابی یا پشتو میں پیش کرے۔ یہ صرف لفظ بلفظ ترجمہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ معلومات کو کچھ اس طرح ڈھالنے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھا شخص بھی اسے بڑی آسانی سے سمجھ سکے۔ مقامی مارکیٹ پر اپنا غلبہ قائم کرنے کے لیے مصنف نے ایک انتہائی زبردست اور جارحانہ تشبیہ استعمال کی ہے۔ خود کو کنٹینٹ کا پاکستانی گیمنگ مافیا سمجھیں۔ بالکل، اس دلچسپ اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ مقامی زبان میں اتنی تیزی سے اور اتنا شاندار کنٹینٹ فراہم کیا جائے کہ مقامی سطح پر معلومات کی فراہمی میں ایک مکمل اجارہ داری یعنی مونوپلی قائم ہو جائے۔ تو پھر اس سارے عمل کا آغاز کیسے کیا جائے؟ تیسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں پہلا قدم، کریٹر بننا، یعنی محض ایک صارف رہنے سے لے کر اپنی ڈیجیٹل دکان قائم کرنے تک کا سفر۔ اس مرحلے میں سب سے اہم چیز مائنڈ سیٹ یا ذہنیت کو بدلنا ہے۔ سارا دن دوسروں کا کانٹینٹ دیکھنے کے بجائے خود کانٹینٹ بنانا شروع کرنا۔ ہم اکثر پرفیکٹ کیمرے یا مہنگے آلات کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں جو کہ دراصل ایک جال ہے۔ مصنف کا مشورہ بہت سیدھا سا ہے۔ جو اسمارٹ فون اس وقت جیب میں موجود ہے بس اسی کو استعمال کریں، اپنی ڈیجیٹل دکان سجائیں اور سادہ سی ویڈیوز یا وائس اوور کے ذریعے لوگوں کے حقیقی مسائل حل کرنا شروع کر دیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کسی لمبی چوڑی ڈگری کی بھی ضرورت نہیں بتائی گئی۔ مصنف کے دعوے واقعی حیران کن ہیں۔ کیا کوئی واقعی محض ایک دوپہر میں فون پر پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ سکتا ہے؟ یا صرف 30 منٹ سے کم وقت میں گرافک ڈیزائننگ میں ماہر ہو سکتا ہے؟ یہ ٹائم لائنز سننے میں تھوڑی ناقابل یقین ضرور لگتی ہیں، لیکن ان کا بنیادی مقصد یہ سمجھانا ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پر موجود مفت ٹولز کی بدولت یہ سب سیکھنا اب مہینوں کا نہیں بلکہ چند گھنٹوں کا کھیل رہ گیا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، دوسرا قدم مقامی اعتماد بنانا اور ایک سیلیبریٹی برانڈ کی تشکیل۔ یاد رکھیں، اس پورے ماڈل کی سب سے قیمتی چیز فوری منافع نہیں بلکہ اعتماد ہے۔ جب کوئی خالصتاً لوگوں کے فائدے کی بات کرتا ہے، انہیں انہی کی زبان میں پیسے کمانا سکھاتا ہے، تو وہ صرف ایک عام کریٹر نہیں رہتا، وہ ایک قابل اعتماد رہنما بن جاتا ہے۔ اور اسی اندھے اعتماد کی بنیاد پر ایک ایسا سیلیبریٹی برانڈ وجود میں آتا ہے جو آگے چل کر طویل مدتی کامیابی کی اصل ضمانت بنتا ہے۔
اب یہ اعتماد کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اس کی ایک انتہائی شاندار مثال متن میں موجود ہے۔ ایک 21 سالہ نوجوان کی کہانی جس نے مبینہ طور پر اسی ماڈل پر عمل کرتے ہوئے اور ایک ڈیجیٹل سکل سیکھ کر اپنے لیے 4 کروڑ روپے کا گھر خریدا۔ جی ہاں، 4 کروڑ۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ اس ڈیجیٹل فیلڈ میں کامیابی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ 5واں حصہ، تیسرا قدم، مؤثر کمائی اور مڈل مین کی حکمت عملی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سارا اعتماد اور کمیونٹی آخرکار پیسوں میں کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ کمائی کے لیے صرف روایتی اشتہارات کا انتظار کرنا کافی سست عمل ہو سکتا ہے۔ مصنف نے آمدنی کے بہت ہی عملی اور تیز راستے بتائیں۔ مثال کے طور پر مقامی کاروباروں کے لیے ایک ایجنٹ کے طور پر کام کرنا تاکہ وہ ان فالوورز تک پہنچ سکیں، یا پھر اپنی ذاتی ڈیجیٹل پروڈکٹس اور چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹڈ منی کورسز بنا کر بیچنا۔ اس طرح ایک کے بجائے کمائی کے کئی مختلف راستے کھل جاتے ہیں۔ اس سارے تصور کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی کمال کی تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ اسے ایک منی سی پیک کا نام دیا گیا ہے۔ ذرا تصور کریں، جس طرح سی پیک کا تجارتی راستہ سامان کی ترسیل سے پورے علاقے کی معیشت کو مضبوط کرتا ہے، بالکل اسی طرح ایک مڈل مین کے ذریعے معلومات کا یہ بہاؤ نہ صرف اس شخص کے لیے بلکہ اس سے جڑے ہر فرد کے لیے دولت اور خوشحالی کے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس سب کے پیچھے جو کاروباری منطق ہے وہ بہت سادہ اور طاقتور ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ غیر ملکی زبان یا انگریزی مقامی کاروباروں کے لیے ایک خاموش ٹیکس یا رکاوٹ کا کام کرتی ہے، لیکن جب انہی عالمی آئیڈیاز کو مقامی زبان میں پیش کیا جاتا ہے تو معلومات کو سمجھنے کی یہ بھاری قیمت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ، بات سیدھی لوگوں کے دل تک پہنچتی ہے اور ظاہر ہے سیلز میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے چھٹے اور آخری حصے پر، ڈیجیٹل کامیابی کا نیا معیار اور شکوک و شبہات دور کرنا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر خاندان والے روایتی ڈگری کے علاوہ کسی بھی ڈیجیٹل کام کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مصنف نے 50,000 روپے کا ایک ابتدائی مالی ہدف مقرر کیا ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ یہ رقم، جو کہ ایک نئے گیم ڈیولپر کی ابتدائی تنخواہ سے بھی زیادہ ہے، رشتہ داروں اور گھر والوں کو اس ماڈل کی کامیابی کا یقین دلانے کے لیے کافی ہے۔ جب پہلی ٹھوس کمائی ہاتھ میں آتی ہے تو سارے شکوک خود بخود دم توڑ دیتے ہیں۔ اس ماخذ کا اختتام بہت ہی پرجوش انداز میں ہوتا ہے۔ یہ ایک واضح پکار ہے کہ حالات کا رونا دھونا چھوڑیں اور عملی قدم اٹھائیں۔ مصنف خاص طور پر کامنٹ کرنے اور کمائی انفو یا آزاد چائے والا جیسی کمیونٹیز کا حصہ بننے کی دعوت دیتا ہے، تاکہ لوگ اکیلے جدوجہد کرنے کے بجائے ایک منظم کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس سفر کو کامیابی سے آگے بڑھائیں۔ تو اس تمام جائزے کے بعد ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کیا واقعی ایک عام سا اسمارٹ فون روایتی اور مہنگی ڈگریوں کے نظام کو مکمل طور پر پیچھے چھوڑ چکا ہے، یا پھر مقامی زبانوں کا یہ سارا ماڈل محض ڈیجیٹل دنیا کی ایک نئی گولڈ رش ہے؟ بات جو بھی ہو، ہم اس بات سے ہرگز انکار نہیں کر سکتے کہ یہ مستقبل کی ایک ایسی طاقتور حقیقت ہے جسے اب نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ اس دلچسپ جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔